الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم اور نبی مکرم علیہ السلام کی نظر عنایت سے آج حضور سیدی سندی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے حوالے سے مبارک محفل کا انعقاد کیا گیا. اللہ جل وعلا آج کی اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے احباب دور دراز تشریف فرمائیں آگے تشریف لے آئیں. انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ قریب قریب ہو کے بیٹھے. قرآن کریم فرقان حمید میں خالق کائنات نے اپنے نیک بندوں کی شان و عظمت کو بیان فرمایا. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی نیک محفل میں بیٹھیں تو نیت یہ کریں کہ ہم اللہ جل وعلا کی رضا کے لیے بیٹھیں. تو جتنی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ یقیناً اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا ہے. اور آج جس اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ صوفیاء کرام کا جو کردار رہا ہے تاریخ کے پس منظر میں، اگر صوفیاء کرام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں، اہل تصوف کی زندگی کو دیکھیں، تو ان کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. تصوف کیا ہے اور اللہ والے کون ہیں اور ان کا کیا کردار رہا ہے. سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ سورہ فرقان کی آخری 15 آیات جتنے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف کو بیان فرمایا. وہ نیک بندوں کے اوصاف کیا ہیں اور بندہ صوفی کیسے بنتا ہے، کیونکہ تصوف کے حوالے سے خاص طور پہ یہ اہم پروگرام ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ والوں کے اوصاف کیا ہیں اور ہم کیسے اپنے آپ کو ان کے مشعل راہ پر لے کے چل سکتے ہیں. تو سورہ فرقان کی جب آخری 15 آیات کو جب آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ بولے کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، یہ ان کی دوسری صفت بیان فرمائی کہ جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں. جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، جاہلوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں نہیں بیٹھے،
بلکہ یہ اللہ والوں کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، یعنی ان کے پاس جتنی نعمتیں آ جائیں ان نعمتوں کے آنے کی وجہ سے ان کے اندر غرور و تکبر نہیں آتا۔ یہ تصوف میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ تصوف جو کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں اون کا پہننا، کیونکہ پہلے دور میں جو بھی اسلام میں لوگ ہوا کرتے تھے اہل تصوف کو کیا کرتے تھے، وہ اون کا لباس پہنا کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا۔ لیکن دراصل تصوف اون کے لباس پہننے کا نام نہیں۔ داتا صاحب حضور سیدنا شیخ عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تشریح محجوب میں مختلف اسکول آف تھاٹ کو نقل کیا کہ کسی نے کہا صوفی خدا ہوتا ہے، ہر ایک نے صوفی کی تعریف فرمائی، لیکن حضرت شیخ عثمان علی الحجویری المعروف داتا صاحب رحمہ نے جو صوفی کی تعریف فرمائی، فرمایا صوفی وہ ہے جو شریعت مطابق پر عمل کرتا ہے، صوفی وہ ہے جو دین پر عمل کرتا ہے، جس کا باطن صاف ہو جائے، جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو اور باطن ظاہر سے زیادہ چمکتا ہو، فرمایا وہ صوفی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ والے ان کی زندگی میں اکڑ اور غرور نہیں ہوا کرتا۔ آج بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کے پاس اگر مال آ جائے، گاڑی آ جائے، گھر آ جائے، تو وہ بعض اوقات اس کے اندر غرور تکبر آ جائے، یا بعض اوقات اگر لوگ آؤٹ آف کنٹری شفٹ ہو جائے تو ان کے اندر ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، لیکن بعض لوگوں میں وہ تو پھر اپنے پاکستانیوں کو تو کسی لائق سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کس کھیل کی بولی، ہم تو کینیڈا امریکہ میں رہتے ہیں، ہم لندن میں رہتے ہیں، یا اگر وہ امیر ترین علاقے میں رہتے ہیں تو غریب علاقے والوں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ لیکن اللہ والوں کی اگر زندگی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ وہ زور اس بات پہ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو مٹا دو اور اپنے آپ کو مٹا کر رب کی نظام پہ راضی رہنے اور اپنے نفس کو مٹانے کا نام یہ تصوف ہے۔ یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نشانی جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے، اور وہ قرآن ہمارے قلوب کے تصفیے کا باعث ہے، قرآن ہمارے قلوب کے تزکیے اور تصفیے کا باعث ہے۔ تو فرمایا اللہ والے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہلوں سے جب ملتے ہیں ان سے بحث نہیں کرتے۔ اچھا بعض اوقات آپ کو لوگ ایسے بھی ملیں ان کو دین کا کچھ نہیں پتا، تصوف کا کچھ نہیں پتا، لیکن وہ بلا وجہ کی بحث کرتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ والے جب کسی جاہل سے ملتے ہیں تو وہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، سلام کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ آگے میں قرآن نے اللہ والوں تصوف، اہل تصوف کی اور نشانی بیان فرمائی، فرماؤ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں، پوری رات سجدے اور قیام کی حالت میں راتوں کو گزارتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، سجدے اور قیام کی حالت میں پوری رات کو گزارتے ہیں۔ یعنی آج تو ہم موبائل میں زیادہ تر وقت گزارتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ رات کیسے گزرتی ہے، اور خاص طور پہ سیٹرڈے نائٹ تو ایسے ہی ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ وقت کیسے گزرتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی اگر زندگی کو دیکھیں، پوری رات عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے اور انہیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم موبائل یوز کریں اور گیم وغیرہ اور سوشل میڈیا پہ اگر ہم تھوڑا وقت دیں تو ایسے وقت گزرتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ اور اللہ والے جب عبادت کرتے ہیں، ہم اگر مسجد میں آئیں تو بعض اوقات 5 منٹ بعد ہم سوچتے ہیں کیوں جلدی کیوں آ گئے، آج ابھی تو اذان ہوئی، کیوں جلدی آ گئے۔ یا اگر امام صاحب کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو شاید ہم آپ بگولا ہو جاتے ہیں، آج تک دیر کر دی۔ یہی اگر ہم شادی بیاہ میں چلے جائیں تو گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب ایسی جگہ آتے ہیں جہاں ہمیں وقت زیادہ دینا چاہیے، یہاں آ کے ہم بعض اوقات حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں جلدی آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی میں اگر ہم غور و فکر کریں
لیکن یہی کہتی تھی کہ رات اتنی جلدی گزر گئی پتہ نہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی زندگی ہے کہ عبادت میں ریاضت مجاہدات میں اپنی زندگی کو گزارا۔ آج ہم اور فکر کریں کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ اگر نبی مکرم علیہ السلام کے فرمان کی طرف نظر کریں تو حضور نے فرمایا ما بین 60 الی 70، حضور فرماتے کہ میری امتیوں کی اکثر عمر 60 سے 70 سال ہے، یعنی اس امت کے ایج ایوریج کو حضور نے بیان فرمایا کتنی ہے 60 سے 70۔ یہ اس امت کے ایج ایوریج کو بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی امتیں جتنی تھی ان کی عمر تو بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن فرمایا کہ اس امت کی ایوریج عمر کیا ہے، فرمایا کہ 60 سے 70 سال۔ اب ہم اپنی کیونکہ تصوف کا پیغام ہم لے کر جائیں اور اہل تصوف نے جو اپنی زندگی جو اسٹرگل کیا ہے، جو کوششیں کی ہیں، ہسٹوریکل حوالے سے اگر دیکھیں، تاریخ کے ترازو میں اگر دیکھیں تو اللہ والے انہوں نے ہمیں سکھایا اور بتایا کہ 60 سے 70 سالہ اگر زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو اگر روزانہ ہم 1 آور اگر ہم سونے میں گزاریں تو 8.60 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا جواب آتا ہے 20 سال۔ تو کتنے سال سوتے ہیں کھلے ہوئے 20 ایئرس ہم سوتے رہتے ہیں، بقیہ رہے زندگی کے 40 سال۔ تو 40 سال زندگی کو ہم کیسے گزارتے ہیں؟ ہم کام کاج کاروبار روزی بہت سارے کام ویسی اسی سائڈ قریب ہے، تو وقت کیسے گزرتا پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو ہم اپنے اوقات کو یوں صرف کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور پورے 60 ایئرس کا اگر ہم حساب کریں تو جواب آتا ہے 1 سال اور 1 ماہ ہم صرف رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ارے میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ہماری زندگی اگر پورے 60 ایئرس کا حساب لگاتے ہیں تو جواب آتا ہے صرف اور صرف 1 سال میں ہم عبادت کر رہے ہیں، باقی ہم دیگر کام کاج میں اپنی زندگی اور سونے میں زندگی، یعنی اپنی زندگی کا 1/3 حصہ ہم سو کر گزارتے ہیں۔ تو پھر اس زندگی کا مقصد کیا اور اللہ والوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ ان صوفیاء نے جو اسٹرگل کیا اپنی زندگی میں وہ کیا کیا؟ پوری رات عبادت و ریاضات و مجاہدات میں لگے اور فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عبادت تو کرتے ہیں پوری رات، لیکن پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ یہ اللہ والے ہیں پوری رات عبادت میں لگے رہتے اور پوری رات عبادت کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب کریم ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ ان عذابها کان غراما، رب دوزخ کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، ہلاک کر دینے والا ہے۔ یہ اللہ والوں کی زندگی۔ اور آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ اللہ والے جب خرچ کرتے ہیں نہ تو بہت زیادہ خرچ کرتے نہ زیادہ کم خرچ کرتے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہم دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم سوچتے ہیں کہ بھائی خرچ کریں یا نہ کریں، لیکن لا اسراف فی الخیر، خیر کے کام میں آپ جتنا بھی خرچ کریں گے وہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا، لیکن اگر دنیا کے کام میں آپ اپنے حد سے اگر تجاوز کر رہے ہیں تو پھر اس کا حساب کو دینا ہوگا، تو فضول خرچی سے بچنے کا ہوگی۔ اور یہ اللہ والوں کی زندگی آج اگر ہم دیکھیں نا، اگر اپنے زندگی کا حساب لگائیں اور اپنے جو بھی ایکسپینسز ہیں ہمارے اس کا حساب لگائیں تو بعض اوقات جتنی آمدنی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، قرضے لے کے چلا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی زندگی تو میانہ روی کے ساتھ گزرتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے، ہم نے آسائشوں کو ضرورت بنا لیا، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے آسائشیں۔
آسائش یعنی وہ کام نہ بھی ہو تو چلے گا، لیکن ہم نے کہا نہیں یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ہر کام، اور اگر نہ کریں تو پھر ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے، اسی میں ہی ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، سفر کرتے کہاں کہیں جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، جہاز میں تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور کس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں۔ ارے بھائی آپ اگر یہاں نماز پڑھ لیں گے جہاز میں تو ہم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، انٹرنیشنل قانون بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، نہ کوئی ایروپلین میں کوئی ایئر ہوسٹس آپ کو کہے گا کہ آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز فرض ہے، آپ کیسے نماز کو چھوڑ رہے ہیں، آپ نیک کام کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ لوگ کیا کریں گے۔ آپ جب بھی نماز کا وقت، اچھا جب سفر کریں کیونکہ اللہ والوں کی زندگی کو عبادت گزرتی ہے، اور ہم جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑتے ہیں تو یاد کریں کہ اگر جان بوجھ کے نماز کو، اگر فرض نماز کو چھوڑ دیا تو کل قیامت کے دن اس کا سخت حساب دینا ہوگا۔ اچھا چونکہ جب ایروپلین میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو پورا قبلہ کہاں ہے، کس طرف، وہ سارے آپ کی اسکرین کے سامنے وہاں شو ہوتے ہیں۔ جہاز اگر مڑ بھی رہا ہے وہ بھی شو کر دیتا کہ قبلہ کس طرف ہے، اس طرف ہے، کس طرف ہے، تو آپ دیکھیں ڈائریکشن آف قبلہ دیکھیں اور جا کے نماز پڑھیں، اور جگہ بھی موجود ہوا کرتی ہے، یعنی جو بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے وہاں پہ ایک جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نماز کو نہ چھوڑیں، اور اپنے زندگی میں جو فضول کام ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم فضول کام کتنے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم گھنٹوں لگا دیں گے، تو وہ گھنٹے فیس بک انسٹاگرام پہ ہمارے گھنٹوں یوز ہو جائیں گے، لیکن ہم غور کریں کہ ہمیں کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے قرآن کے کھول کی زیارت کی، قرآن کو ہم نے نہیں دیکھا، کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے قرآن کی زیارت نہیں کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جس دن قرآن کی تلاوت نہ کر پاتے، مصروفیت ہوتی، کسی مشغولیت کی بنا پر کیا کرتے، وہ کم از کم قرآن کریم کو کھول کر اس کی زیارت کریں۔ یعنی کہ اللہ والوں کی زندگی تو کیا فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ میانہ روی کے ساتھ چل رہے، اور پھر آگے بڑی اہم بات فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا، جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کبھی بھی بخشش و مغفرت نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ والے، اللہ جل وعلا کہ جو نیک بندے کبھی بھی شرک نہیں کرتے۔ اچھا شرک کہتے کسے؟ اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا افعال میں کسی کو شریک کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اب اس کو آپ سمجھیں کہ اگر وہ مزار شریف میں گیا، مثلا حضرت عبداللہ شاہ غازی اللہ کا مزار شریف قریب ہے یہاں سے، کوئی وہاں گیا اور وہاں جا کے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ حضور سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کے صدقے میں میری حاجت کو پورا کروا، تو بعض لوگ اس شرک سمجھتے ہیں لیکن یہ شرک ہے نہیں۔ شرک کی ڈیفینیشن جب آپ سمجھ لیں گے تو پوری زندگی آپ کا یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات میں یا